پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس روبینہ آج آپ کو آپ کے سلیبس کے مطابق لیسن 4 سو ملک اور تلی پر سمجھانے آئی ہوں۔ بیٹا یہ ایک لوک کہانی ہے۔ لوک کہانی ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتی ہے، یہ نسل در نسل چلتی رہتی ہے۔ یہ بھی ایک ایسی ہی کہانی ہے۔ بیٹا کہانی کا نام سن کر آپ تھوڑا حیران تو ہوئے ہوں گے۔ 100 ملک بیٹا گلگت کے ایک راجا کا نام ہے، اور تلی پر ایک گھوڑے نما جانور ہوتا ہے جو کہ بہت صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے اور اچھی فطرت والا ہوتا ہے۔ تو بیٹا کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ گلگت پر ایک راجا حکومت کرتا تھا جس کا نام 100 ملک تھا۔ 100 ملک بہت بہادر اور عقل مند تھا۔ اس کی ایک بہن تھی جس کی ذہانت اور خوبصورتی کے چرچے کئی ریاستوں تک پھیلے ہوئے تھے، اور کئی راجا اور شہزادے اس سے شادی کے خواہش مند تھے۔ لیکن جیسے ہی ریاست یاسین کے راجا فرمائش خان کی طرف سے رشتہ آیا تو 100 ملک نے انکار نہیں کیا، کیونکہ فرمائش خان بھی 100 ملک کی طرح بہادر اور طاقتور راجا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں منگول سپاہی جو ہے وہ جگہ جگہ حملہ کرتے رہتے تھے ریاستوں پر۔ تو ایک سال جو ہے یاسین کا راجا فرمائش خان نے بھی منگولوں کو رقم نہ بھجوائی، تو منگولوں کے سپہ سالار جو ہے وہ آگ بگولا ہو کر یاسین پر حملہ کرنے کا انہوں نے سوچا، اور حملہ کرنے کے لیے وہ آئے۔ تو راجا فرمائش خان نے جیسے ہی ان کو منگولوں کے حملے کا علم ہوا تو اس نے راجا 100 ملک کو پیغام بھیجا کہ وہ فوراً مدد کو آئے۔ تو 100 ملک فوراً ایک بڑا لشکر لے کر روانہ ہوا اور یاسین پہنچ گیا۔ اتفاق سے اسی وقت منگولوں کے سردار نے بھی، منگولوں کے سپاہیوں نے بھی یاسین پہنچ کر دریا کی طرف پڑاؤ ڈالا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے تو منگولوں کے سردار نے پیغام بھیجا 100 ملک کو کہ لڑائی کا آغاز جو ہے، لڑائی کی شروعات جو ہے وہ 100 ملک کی طرف سے ہو۔ لیکن 100 ملک اور اس کے سارے سپاہی اس وقت تھکے ہوئے تھے، تو انہوں نے لڑائی جو ہے اگلے روز کے لیے ملتوی کر دی، اور کہا کہ اگر کوئی انفرادی طور پر کوئی آپ کا بہادر اپنی مہارت دکھانا چاہتا ہے تو اسے اجازت دی جائے۔ تو منگولوں کے ایک سپاہی نے اس کے حکم کی تعمیل کی، اور اس نے ایک بکرا اٹھایا اور پوری قوت سے گھماتے ہوئے دریا کی طرف پھینک دیا۔ بکرا 100 ملک کے پاس گرا تو 100 ملک نے خود ہی اس کا جواب دینے کا فیصلہ کیا، اور 100 ملک نے ایک درخت اکھاڑ کر ہاتھوں سے گھماتے ہوئے منگولوں کے لشکر کی طرف اچھال دیا۔ درخت اتنا بڑا تھا کہ اس کے نیچے آ کر بہت سے منگولوں کے سپاہی مر گئے۔ راجا 100 ملک کی بہادری کا یہ مظاہرہ دیکھ کے منگولوں کا حوصلہ جواب دے گیا، اور وہ جنگ کا ارادہ انہوں نے ترک کر دیا، اور راتوں رات وہ واپس چلے گئے۔ 100 ملک عقل مندی سے سمجھ گیا کہ دشمنوں نے ہار مان لی، اور 100 ملک نے اپنے لشکر کو ان کا تعاقب کرنے کے لیے بھیجا، ان کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا۔ جیسے ہی دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو لڑائی شروع ہو گئی۔ بدقسمتی سے لڑائی کے دوران 100 ملک گھوڑے سے گر گیا، اور اس کی فوج نے جب 100 ملک کو گھوڑے پر نہ پایا تو ہمت ہار گئی، اور وہ گلگت کی طرف بھاگ گئے۔ راجا 100 ملک گرفتار ہو گیا۔ جب اسے شاہی محل لے کر گئے تو اس کو باورچی خانے کی لکڑیاں ڈھونے کی ذمہ داری سونپ دی۔ ایک روز 100 ملک ملازموں کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر مرے ہوئے جانور پر پڑی۔ 100 ملک نے آہوازاری شروع کر دی۔ وہ روتا رہا اور بڑبڑاتا جا رہا تھا کہ میں کوئی عام شخص نہیں ہوں، میں گلگت کا راجا ہوں، میں صرف جانتا ہوں کہ یہ تلی فر ہے جو جنگل میں پڑا سڑ رہا ہے۔ یہ بات جب وہ اس کے منگولوں کے جو ہے ملازم وہ بھی سن رہے تھے، انہوں نے فوراً جاتے ہی بادشاہ تاج مغل کو یہ بات پہنچائی۔ تو بادشاہ نے 100 ملک کو محل میں طلب کیا اور کہا کہ تم تلی فر کو پہچانتے ہو؟ تو 100 ملک نے کہا جی ہاں۔ تو بادشاہ نے شاہی استبل کے تمام گھوڑوں کو ایک میدان میں جمع کر دیا اور 100 ملک سے کہا
کہ تم ان میں سے پہچانو کہ تلیفر کون سا جانور ہے۔ تو تمام گھوڑوں کو سوملک جو ہے غور سے دیکھتا رہا اور جان بوجھ کر اس نے ایک کم عمر اور کمزور سے گھوڑے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تلیفر ہے۔ فوراً ہی جانور کو سوملک کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ تلیفر کی خاص طور پر دیکھ بھال کی جائے اور اس کی بہترین علاج اور اچھی خوراک کا بندوبست کیا جائے۔ چند ہی دنوں میں تلیفر کو اس قابل بنا دیا سوملک نے کہ وہ ایک دن میں بدرشہ سے ہندوستان جا کر واپس آ جائے۔ جب تھوڑے دن بعد منگولوں کے سردار نے تلیفر کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا کہ وہ بہت طاقتور ہو چکا تھا۔ اب اس نے اس کی تیز رفتاری کا امتحان لینے کا کہا تو سوملک خوش ہوا، اس کو اپنا منصوبہ کامیاب ہوتا نظر آیا۔ اس نے بڑی عقل مندی سے اور مہارت سے کام گھوڑے کو تلیفر بنا دیا تھا۔ تو وہ جو ہے اب تلیفر جو ہے اس نے کہا منگولوں کے سردار سے کہ تلیفر میرے قبضے میں ہے اور وہ مجھے جو ہے ظالموں کی قید سے چھڑا لے گا، ہمت ہے تو مجھے پکڑ کے دکھاؤ، میں واپس جا رہا ہوں۔ اس نے تلیفر کی لگام کھینچی اور تلیفر جو ہے تیز تیز دوڑنے لگا۔ سردار نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے پیچھے دوڑ لگائیں، لیکن تلیفر اتنا تیز دوڑ رہا تھا کہ کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا اور تمام سپاہی جو ہے ناکام واپس لوٹ آئے۔ اس طرح سوملک اپنی ذہانت اور بہادری اور مہارت کے زور پہ منگولوں سے چنگل سے آزاد ہو گیا۔ تو بیٹا اس سبق سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمت نہیں ہارنا چاہیے، اور پریشان ہونے کے بجائے ہمیں مشکل کا حل تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بیٹا دیا گیا تمام کام آپ لازمی مکمل کریں۔